یہ ایک دیندار خاتون عالیہ بیگم کی کہانی ہے جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھیں۔ ان کی زندگی نہایت سادہ، عبادت گزار اور صبر و شکر سے بھرپور تھی۔ عالیہ بیگم نے ہمیشہ اپنے بیٹے فیصل کی اسلامی اصولوں پر تربیت کی۔ جب فیصل جوان ہوا تو انہوں نے اس کی شادی ایک نیک اور پردہ دار لڑکی ہنا سے کر دی۔ شادی کے ابتدائی دن خوشیوں بھرے تھے۔ ہنا بھی سلیقہ مند، خوش اخلاق اور دیندار لڑکی تھی۔ وہ نماز پابندی سے پڑھتی، ساس کے پاؤں دبانا اپنا فخر سمجھتی اور ہر کام میں ساس کا ساتھ دیتی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، عالیہ بیگم کے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ہنا کی خوبصورتی، سلیقہ شاری اور بیٹے کی توجہ صرف بہو کو دینا عالیہ بیگم کو چبھنے لگا۔ وہ اندر ہی اندر حسد کا شکار ہو گئیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ اب وہ بہو کے ہر بات میں نقص نکالنے لگیں۔ اگر کھانا ذرا سا بھی نمکین ہوتا تو فوراً تنقید کرتیں۔ اگر بہو ذرا دیر سے اٹھتیں تو کہتیں، یہ تو سست ہے، گھر کے کام کاج کیسے سنبھال لے گی؟ فیصل ماں کی بے ادبی برداشت نہ کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی پر ظلم ہوتا دیکھتا تو دل کٹ جاتا۔ اس نے کئی بار ماں سے نرمی سے بات کی کہ امی، ہنا بہت نیک ہے، آپ اسے خوش رہا کریں، لیکن عالیہ بیگم کے دل کا زہر بڑھتا گیا۔ ایک دن عالیہ بیگم نے ہنا کے خلاف فیصل سے جھوٹ بول دیا۔ تمہاری بیوی نے مجھے دھکا دیا ہے۔ فیصل یہ سن کر تڑپ اٹھا۔ اس نے غصے میں آ کر ہنا کو طلاق دے دی، بغیر تحقیق کیے۔ ہنا پر قیامت گزر گئی۔ وہ روتی بلکتی اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ وہ ہر نماز میں سجدے میں گر کر صرف یہ دعا کرتی، یا اللہ، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، مجھے انصاف دے۔ ادھر فیصل کو جلد ہی اپنی ماں کی جھوٹ کا علم ہو گیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ جب اس نے ماں سے پوچھا تو عالیہ بیگم کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا، میں نے ہنا پر ظلم کیا، میرے دل میں حسد آ گیا تھا، میں نے تم دونوں کو جدا کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ فیصل نے ماں کو معاف کر دیا، لیکن اپنے رب کے حضور توبہ کرتا رہا۔ وہ روز ہنا کے گھر جا کر معافی مانگتا رہا، لیکن ہنا نے کہا، فیصل، تم نے بغیر تحقیق کیے طلاق دے دی، اب صرف میرا اللہ ہی میرا سہارا ہے۔ وقت گزرتا گیا، کئی مہینے بیت گئے۔ عالیہ بیگم بہت بیمار ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہ تھے۔ وہ ہر وقت قرآن پڑھتی، نوافل پڑھتیں اور سجدوں میں گر کر صرف ایک ہی دعا کرتیں، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کی۔ ایک رات عالیہ بیگم کو خواب آیا۔ خواب میں وہ ایک خوبصورت باغ میں تھیں، ہر طرف روشنی تھی۔ ایک بزرگ شخصیت ان کے قریب آئی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنسو، تمہاری سچائی اور توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی بہو کو پھر سے بیٹی بنا سکتی ہو۔ صبح ہوئی، عالیہ بیگم نے فوراً فیصل کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ ہنا سے نکاح کرو۔ فیصل کو جیسے نئی زندگی ملی ہو۔ وہ فوراً اپنے والدین اور علماء کے ساتھ ہنا کے گھر گیا۔ سب نے مل کر دوبارہ نکاح کروا دیا۔ ہنا نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن اس کا صبر، اس کی دینداری اور اللہ پر یقین رنگ لے آیا۔ وہ دوبارہ اسی گھر میں بہو بن کر آئی، لیکن اس بار عالیہ بیگم نے اس کا استقبال ایک ماں کی طرح کیا۔ اب وہی ساس جو پہلے بہو کی برائیاں کرتی تھی، ہر کسی سے کہتی، اگر بہو کو بیٹی بنایا جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور گھر میں سکون آتا ہے۔ ہنا نے بھی ساس کی خدمت اس سے بڑھ کر کی۔ بیمار عالیہ بیگم کا خیال ایسے رکھا جیسے وہ اپنی ماں ہوں، ان کی دوا، کھانا، عبادت، ہر چیز کا خیال۔ ایک دن عالیہ بیگم نے ہنا کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے مجھے معاف کر دیا، یہ میرا دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، امی، جس نے اللہ کے لیے صبر کیا ہو وہ دل میں نفرت نہیں رکھتا۔ سبق: ساس بہو کا رشتہ نازک ضرور ہے، لیکن اگر اس میں صبر، درگزر اور اللہ کا خوف شامل ہو جائے تو یہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کیے کوئی فیصلہ کرنا اسلام میں سخت منع ہے۔ صبر، معافی اور توبہ انسان کو دوبارہ خوشیوں کی طرف لے آتی ہے۔